اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج علی محمد ولا ندعو۔ عزیزان، ویسے تو آپ جانتے ہیں کہ ہماری مولوی بنیالوی صاحب کے خلاف ایک ویڈیو کی سیریز چل رہی ہے باقاعدہ، جس میں ہم ان کے کیے جانے والے بیانات کا رد کر رہے ہیں۔ ویسے تو ہماری یہ سیریز تھی صحابہ کے معاملے میں جو مولوی صاحب نے غلو کیا ہوا ہے اس کی تردید میں، لیکن مولوی صاحب کا ایک بیان حال ہی میں مجھ تک پہنچا ہے جس میں یہ واقعہ کربلا کے اوپر ایک کنایتاً جسے کہتے ہیں عام زبان میں چٹکیاں لینا، تو وہ چٹکیاں لیتے ہوئے واقعہ کربلا کا انکار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور واقعہ کربلا کے جو سب سے زیادہ مؤثر ترین مورخ ہیں اس معاملے میں جناب لوط ابن یحییٰ ابو مخنف ازدی، ان کے بارے میں مولوی صاحب عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہے ہیں، اور ایز یوزول کتاب کوئی نہیں دکھانی، حوالہ کوئی بھی نہیں، اللہ جانے کون سا ان پہ علم غیب اور وہی نازل ہوتی ہے۔ خیر، تو چلتے ہیں مولوی صاحب کی ویڈیو کی طرف، اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آئیں گے دلائل کی طرف۔ کربلا کا واقعہ، یہ سارا واقعہ، اس پر جو سب سے پہلی کتاب لکھی گئی اس کا نام ہے مقتل حسین۔ کیا نام ہے؟ کس نے لکھی؟ لوط ابن یحییٰ ابو مخنف، اس نے لکھی۔ یہ چشمدید ہے، یہ کربلا میں تھا۔ یہ 171 ہجری میں مرا ہے، اس کی موت کب ہوئی ہے؟ 100، اور کربلا کب ہوئی؟ 61۔ کربلا کے 110 سال بعد اس کی موت واقع ہوئی۔ اس کا مطلب یہ اس وقت پیدا بھی نہیں ہوا تھا، اس کی عمر 70 سال 80 سال بھی مان لی جائے تو یہ کربلا کے 20-30 سال بعد پیدا ہوا، اور یہ لکھتا ہے یوں ہوا تھا، یوں ہوا تھا، یوں ہوا تھا، یوں ہوا تھا۔ تمام محدثین نے لوط ابن یحییٰ کے متعلق لکھا فَهُوَ كَذَّابٌ۔ کون تھا؟ ایز ایکسپیکٹڈ۔ اور مولوی صاحب خدا کا نام ہے یار، اس طرح کی یہ جو باتیں آپ نے کرنا شروع کی ہوئی ہیں، کوئی بندہ دلیل دیتا ہے، کوئی کتابی بات کرتا ہے۔ دیکھیں مولوی بنیالوی صاحب، آپ کو کوئی خطابت کی نہیں بلکہ ایک اچھے سے مینٹل اسائلم کی ضرورت ہے جہاں پہ آپ کے دماغ کا علاج ہو سکے۔ عزیزان، سب سے پہلا جو ان کا اعتراض ہے، کیونکہ یہ شیعہ مسلک پہ اعتراض کر رہے ہیں، لہٰذا دلیل بھی پہلی میں شیعت کی ہی طرف سے دوں گا کہ جناب ابو مخنف لوط ابن یحییٰ الازدی سلام اللہ علیہ جی کربلا کے واقعہ کے بہت عرصے بعد ان کی دنیا میں آمد ہوئی ہے، وہ پیدا ہوئے ہیں، اور جی وہ کوئی چشمدید گواہ نہیں تھے۔ تو مولوی صاحب عقل کا علاج کروائیں، چشمدید گواہ نہیں تھے تو پھر میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، یہ جو آپ صحابہ لگے ہوئے ہیں، آپ نے کسی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ صحابی چھوڑے کسی تابعی کو دیکھا ہے؟ تابعی چھوڑے تبع تابعی کو دیکھا ہے؟ تبع تابعی کو چھوڑے محدث کو دیکھا ہے، مورخ کو دیکھا ہے، مفسر کو دیکھا ہے؟ اور بھائی آپ نے تو شاہ ولی اللہ کے خاندان کے کسی محدث کو نہیں دیکھا، آپ کیوں صحابہ کی پھر تعریفوں کے پل باندھتے ہیں؟ آپ تو ان سے صدیوں بعد پیدا ہوئے ہیں، کیا طریقہ ہے پھر یہ؟ تو مولوی صاحب سینہ بسینہ روایات چلتی رہی ہیں، ائمہ اہل بیت تو زندہ تھے نا۔ عجیب جو حالت ہے، کربلا کا چشمدید گواہ نہیں ہے یہ وہ۔ اور ذرا دلیل کی طرف آ جاؤں، کیونکہ مجھے آپ کی طرح اگلے گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے لوگوں کا وقت برباد نہیں کرنا ان معاملات میں۔ شیخ الطائفہ شیخ ابو جعفر طوسی رضوان اللہ تعالی علیہ کی یہ کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے، رجال طوسی۔ ٹھیک ہے جی، آئیں پہلے شیعوں سے سنیں کہ جناب ابو مخنف کا اہل بیت سے تعلق کب سے ہے۔ صفحہ نمبر ہے 95 ایران سے چھپی ہے، یہاں پہ رقم نمبر 948 میں آپ واضح دیکھ سکتے ہیں عزیزان، لوط بن یحییٰ ابا مخنف سلام اللہ علیہ کس ذیل میں لے کے آئے ہیں؟ اصحاب الحسن بن علی، اصحاب الحسن بن علی، مولا حسن کے صحابہ میں سے ایک تھے جناب ابو مخنف۔ مولوی صاحب کو ٹھنڈ پڑی ہے؟ کربلا کے معاملات تو کجا، آپ نے پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈیٹ ہی غلط بتائی ہے کہ وہ دنیا میں کب آئے ہیں، یہ ہیں وہ ہیں۔ اول تو آپ کی بات کا میں ایک عقلی جواب دے چکا ہوں، اگر دنیا میں بعد میں آئے بھی ہیں
ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. ائمہ اہل بیت زندہ تھے, امام محمد باقر زندہ تھے, مولا سجاد صلوات اللہ علیہ زندہ تھے, جو کربلا کے عینی شاہد ہیں, وہ تو کربلا میں تھے نا, تو انہوں نے بتا دیا. اس میں کون سی اتنی بڑی بات ہے؟ پاگل مولوی نہ ہو تو خدا کی قسم عوام کا وقت ضائع کرنے آ جاتے ہیں یار, سیتا پھل کے منہ اٹھا کے. خیر عزیزان, اب اس پہ مزید دلائل میں چاہ رہا ہوں کہ بالخصوص اہل سنت حضرات وہ لازمی دیکھیں اور چیک آؤٹ کریں ان سارے معاملات کو. جناب ابو مخنف کے بارے میں علماء اہل سنت نے پہلی بات یہ انہیں بڑے درجے کے علماء اعلام میں شمار کیا ہے. اس کی میں 2 دلیلیں آپ کے سامنے رکھوں گا, پھر ان کی وثاقت پر بھی بات کریں گے ہم, کیا ہے معاملہ کیا ہے, اور مولوی صاحب نے جرح میں ڈنڈی کیسے ماری ہے. یہ میرے ہاتھ میں خیر الدین زرکلی کی مطبوعہ بیروت لبنان جلد نمبر 5 موجود ہے, کتاب العالم. خیر الدین زرکلی بہت بڑے اسماء و رجال کے ماہر ہیں اہل سنت کے, ان کی کتاب العالم جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 245. اور یہاں پہ آپ واضح دیکھ سکتے ہیں انہوں نے جناب ابو مخنف ازدی سلام اللہ علیہ کے بارے میں واضح انہوں نے بڑے اعلام میں ان کا شمار کیا. ان کی کتاب مقتل حسین کا بھی ذکر کیا ہے, اور عالم بالسیر والاخبار یعنی کہ سیر پہ, سیرت پہ جو روایات اور اخبار تاریخ کی روایات کے بہت بڑے عالم تھے, انہوں نے بڑے علماء میں شمار کیے. یہ ماشاءاللہ جرا کرتے پھر رہے ہیں, اپنے گھر کی کتب رجال نہیں پڑھی. تمام محدثین کہتے ہیں جی فہو کذاب. ابھی میں بتاتا ہوں تمام محدثین. عزیزان دوسری دلیل, یہ میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے جی, کتاب الفہرست محدث ابن ندیم کی. یہ انتہائی نایاب کتاب ہے اہل سنت کے اسماء و رجال میں سے ایک, اور کل کو اگر ضرورت پڑی, کچھ لوگ آج کل ابن ندیم پر بھی جرا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ بھی ہم ثابت کر دیں گے کہ اہل سنت کا جگہ عالم ہے وقت آنے پر. خیر اس کی جلد نمبر 3 میں صفحہ نمبر 105 پر جناب ابو مخنف وہی لوط ابن یحییٰ کا یہاں پر ذکر آیا. ان کی کتاب انہوں نے واضح ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے, بڑے اعلام میں ان کا شمار کیا ہوا ہے, کوئی جرا نہیں کی ہوئی ان پہ, اور ان کی بے بہا کتب کا یہاں ذکر موجود ہے. مولوی صاحب تو رہے ہیں جرا کرن. عزیزان ابھی تک میں نے سرکار لوط ابن یحییٰ کو صرف اکابر اور بڑے علماء میں دکھایا ہے, اور ہاں مولوی بنیالوی صاحب آپ کی اچھل کود والے جو معاملات ہیں آپ جرا کیوں کر رہے ہیں میں بتاتا ہوں. کیونکہ جناب ابو مخنف شیعہ تھے, لیکن شیعہ ہونا اہل سنت کے یہاں کوئی جرا نہیں مانی جاتی, اس کا ثبوت میں دوں گا. خیر اب چلتے ہیں بریلوی مسلک کے ایک انتہائی معتبر بلکہ حکیم الامت عالم جناب مفتی محمد شفیع کاڑوی. ان کی ضیاء القرآن پبلیکیشن سے چھپی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے, امام پاک اور یزید پلید. اس کتاب میں عزیزان انہوں نے صفحہ نمبر 217 پر حافظ ابن کثیر کا یہاں قول نقل کیا ہے بحوالہ البدایہ والنہایہ. کہتے ہیں ابو مخنف لوط بن یحییٰ کی ہیں اور وہ شیعہ تھا, نو پرابلم ان دیٹ. ائمہ کے نزدیک وہ حدیث میں ضعیف ہے, لیکن تاریخ کا وہ حافظ ہے. تاریخی روایات اس کے پاس ایسے ہیں جو اس کے غیر کے پاس نہیں. یہی وجہ ہے کہ اکثر مصنفین اس کی طرف لپکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, جیسا مورخ ابو مخنف ہے ویسا کوئی ہے ہی نہیں تاریخ میں. یہ میں نہیں کہہ رہا, حافظ ابن کثیر کے کمنٹس نقل کر رہے ہیں, حکیم الامت اہل سنت شفیع کاڑوی. میں نہیں کہہ رہا بھائی نہ کسی شیعہ کی کتاب پیش کی ہے. عزیزان اب مولوی بنڈیالوی صاحب کو میں وہ دلیل دے رہا ہوں جس کا یہ کبھی مر کے بھی رد نہیں کر سکتے. یہ میرے ہاتھ میں حکیم الاسلام علماء دیوبند مولانا محمد طیب صاحب سابق محتمم دارالعلوم دیوبند, ان کی کتاب مطبوعہ کراچی موجود ہے, شہید کربلا اور یزید. سابق محتمم دارالعلوم دیوبند. مولوی بنیالوی صاحب آپ بھی دیوبندی ہیں اور یہ تو دارالعلوم دیوبند کے محتمم رہ چکے ہیں. اب اس سے بڑی دلیل کیا میں پیش کروں آپ کے سامنے. اس کتاب میں صفحہ نمبر 127 پر طیب صاحب نے ایک بڑی کمال بات لکھی ہے. وہ کہتے ہیں جی اس سلسلے میں ایک مفصل روایت تو ابھی مخنف کی ہے جس کی روایتوں کو سبعی روایات کہہ کر عموماً ناسبی لوگ رد کر دیتے ہیں. ماشاءاللہ بنیالوی صاحب آپ کے گھر کا اتنا بڑا عالم, خود مسلکن دیوبندی, کیا بڑے بڑے علماء دیوبند کے استاذ, وہ کہہ رہے ہیں کہ ابو مخنف کی روایات قابل قبول اور فقط نواسب ناسبی دشمنان محمد و اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رد کرتے ہیں. جی مولوی بنیالوی صاحب تو آپ کے عالم کی زبانی اپنا ناسبی ثابت ہوئے,
یا توبہ کریں, رجوع کریں اور اپنے عالم کی بات پچا جائیں. خیر, اب تو میں وہ دلیل سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ جس کے بعد آئی ڈونٹ تھنک سو کوئی اور بات رہ جاتی ہے. بنیالوی صاحب ذرا غور کیجئے کہ مذہب شیعہ کے خلاف لکھی گئی سب سے جامع اور مبسوط کتاب آپ کے گھر کی, اور قادر تمام محدثین کہتے ہیں, میں محدث ہی پیش کرتا ہوں, شاہ عبد العزیز محدث دہلوی صاحب مرحوم کی کتاب تحفہ اثنا عشریہ, مطبوعہ کراچی, تحفہ اثنا عشریہ, ٹھیک ہے جی, یہ لکھی شیعوں کے خلاف ہے. آئیں محدث شاہ عبد العزیز محدث دہلوی سے بڑا کون سا محدث ہو سکتا ہے؟ آپ کے امام المناظرین, خاتم المحدثین, رئیس المفسرین والمحققین. خیر, اس کتاب میں صفحہ نمبر 818 پر وہ چوتھے پوائنٹ پر واضح لکھتے ہیں یہ کہ ابو مخنف لوط بن یحییٰ کی وہ عمدہ اخبار والوں امامیہ میں سے ہے. ابو مخنف کی روایات کو کیا کہہ رہے ہیں؟ عمدہ اخبار, بہترین روایات. اور یہ منہ اٹھا کے لگے ہیں سارے محدث کہتے ہیں شاہ عبد العزیز نظر نہ آیا. جی مولوی بنڈیالوی صاحب, شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نظر نہ آیا بھائی؟ وہ تو کہہ رہے ہیں ان کی روایات انتہائی عمدہ روایات ہیں, اور آپ چلے جی یزید کی دم پکڑ کے واقعہ کربلا کا انکار کرنے. مولوی بنڈیالوی صاحب ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب تک ایٹ لیسٹ یہ فقیر زندہ ہے نا, انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ مولویوں کی جان نہیں چھوٹنے والی. عزیزان, ملتے ہیں آپ سے تھرڈ ویڈیو میں. اسٹے ٹیونڈ, آئی ول بی بیک. خدا حافظ.